اس بات پر کہ اپنے بندوں تک اپنا کلام براہ راست پہنچائے۔ قل میرے محبوب آپ فرما دو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارے وہ مال کی جس کو تم کماتے ہو، تمہارا کنبہ اور قبیلہ، اور تمہاری وہ تجارت کہ تخشون کسادہا، جس کے کم ہونے کا تمہیں ہر وقت ڈر و کھٹکا لگا رہتا ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، وہ تمہیں زیادہ پیارا ہے، تمہارے مال تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور قبیلہ، تمہارا وہ مال جس سے تم کماتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت کے جس کے گھٹنے کا تمہیں ہر وقت اچھا لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہماری کمائی اور ہماری تجارت آگے بڑھے، پیچھے نہ آنے پائے۔ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، فتربصوا جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے کر آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ اس آیت کریمہ کا مصداق یہ ہوا اور خلاصہ یہ ٹھہرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تم اپنی زبان سے لوگوں کو بتا دو کہ تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے کمائے ہوئے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنے کنبے اور قبیلے سے بڑھ کر جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے، اور جہاد سے بڑھ کر تم ان چیزوں سے محبت کرو گے، تو پھر فرمایا تم انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دے، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا یہ بات، اس بات کا نتیجہ یہ ٹھہرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ ان احکام پر عمل نہیں کرتے وہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مبعوث ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو انہیں عذاب کا وعید بیان فرمائی، اور دوسرا انہیں فاسقین کے زمرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شمار فرمایا۔ وہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے سے محبت کرے، نبی علیہ السلام سے، اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں سے بڑھ کر کے سے محبت کرے، نبی علیہ السلام سے، اپنے کنبے اور قبیلے سے بڑھ کر کے سے محبت کرے، نبی علیہ السلام سے، اپنے تجارت اور کاروبار سے بڑھ کر کے سے محبت کرے، نبی علیہ السلام سے، جب تک حضور علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر بہت سی آیات میں بھی اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مثلا ایک آیت کریمہ اکثر آپ خطباء سے، علماء سے سنتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ دعوت زید کا انداز دیکھیے، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو، تو آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، اللہ نے فرمایا آپ علیہ السلام سے میرے بابو تم فرما دو کہ اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کے لیے تمہارے لیے لازم ہے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی تو وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم پہلے کی رب تک پہنچے ہوئے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں، مقرب بارگاہ الہی ہیں،
ہمیں نئے دین پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیا دین قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، ارشاد فرمایا میری محبوب یہ دعویٰ میری محبت کا کر رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ تمہاری اتباع نہیں کر رہے۔ میری محبت کا دعوے کے ساتھ اب اس کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے کہ میرے محبوب کو تمہاری اتباع کرے، اور تمہاری اتباع کیا ہے؟ آپ کی اتباع یہی تو ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کر لو۔ اگر تمہیں یہ اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے، تمہاری اتباع نہیں کرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی اتباع اسی وقت قابل قبول ہے جب ایک آدمی نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان لاتا ہے۔ گویا جب تک مجھ پر ایمان لا کر میری اتباع نہیں کرو گے، تمہارا یہ دعویٰ رب کی بارگاہ میں کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت میں تمہارا یہ دعویٰ ناقص ہے، اس دعوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ واقعی ہی ہم سے محبت کرے تو آپ نے صلوات و سلام سے کہلوایا گیا میرے محبوب فرما دو کہ تم کیا کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب جب تم میری اتباع کرنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تمہیں دعوے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم رب العالمین کے مقرب ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب تم ایمان لے آؤ گے میرے محبوب پر اور میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرنے لگو گے، آپ علیہ السلام کے دامن رحمت میں تم جب پناہ حاصل کر لو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا دعوے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب خود تم سے محبت کرنے لگے۔ پھر جب تم سے رب محبت کرے گا تو پھر رب کی ساری کائنات میں رب کی خدائی تم سے محبت کرنے لگے گی۔ اسی کو حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم یوں بیان کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر یودع لہ القبول، اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگے تھے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اعلانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اشتہارات کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر جناب والا لمبے چوڑے دعووں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اپنے اس مقبول بندے کی محبت آسمان والوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے، زمین والوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے۔ فرمایا تم آ کر میرے محبوب کی ذات پر ایمان لاؤ، حضور کی محبت کرو۔ جب آپ کی محبت کرو گے تو اللہ تم سے کیا کرے گا؟ محبت فرمائے گا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کے ساتھ، اپنی اطاعت کی قبولیت کو مشروط کر دیا ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ، اپنی بندگی کو مشروط کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ جب تک ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی محبت نہیں کرے گا، نہ اس کی محبت الہی ہونے کا دعویٰ قبول ہے، نہ اس کو کوئی رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی کسی قسم کا عمل مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسی وقت انسان کو کام دے گی جب وہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کرے گا۔ یہاں تک کہ محبت کے ساتھ ساتھ محبت کے جتنے بھی تقاضے ہیں جب تک ان کو پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک انسان اپنی محبت کے دعوے میں کامل نہیں ہوگا۔ جناب قدر حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہاں پر اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ محبت کا یہ لازم ہے محبوب کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جگہ بہ جگہ اپنے محبوب علیہ السلام کی ادب و اکرام کا حکم دیتا ہے۔ سورہ حجرات کی ایک آیات طیبات کو ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اپنے کسی قول میں، اپنے کسی فعل میں، اپنے کسی عمل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھنا یہ تو کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنا اور اللہ کے محبوب سے آگے بڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہ کرنا ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور علماء کرام نے اس کے ضمن میں یہ بھی بیان فرمایا کہ عید کا دن ہے، کچھ صحابہ کرام وہ ہیں
کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے قربانی کر دی، عید کے پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، ان کے بارے میں حکم جو ارشاد نازل ہوا، شاہد الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے ساتھ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ تو یہاں پر ایک ادب بیان کیا گیا اہل ایمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ آپ علیہ السلام جب گفتگو کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ارشاد فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بحث فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیث بیان فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تم حاضر موجود ہو، فرمایا جب آپ علیہ السلام کی گفتگو اور آپ علیہ السلام کے دربار میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح اونچی آواز سے باتیں نہ کرو جس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے جب انسان کی باتیں ہوتی تو ایک دوسرے کی باتوں کے ساتھ وہ آگے سے رکاوٹ دوسری بات بنتی ہے، باتوں پر باتیں بلند ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ادب اس لیے بیان کیا گیا کہ ہے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے اونچا بھی نہ کرو، اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح جہر کے ساتھ اور اونچی آواز کے ساتھ نہ بولو جس طرح کے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ وہ ایسے کریمہ میں یہ بیان کر دیا گیا کہ آپ علیہ السلام کا اس قدر ادب اور احترام کرنے کا ہمارا رب حکم دیتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بات سے اگر بات اونچی ہو گئی، ذرا سے بھی بے ادبی کا پہلو نکل آیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ یا اس بات پہ ذرا غور کیجیے کہ اعمال کا ضائع ہونا، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، قرآن مجید کی تلاوت عمل ہے، دیگر جہاد عمل ہے، صدقات و خیرات عمل ہے، عمل کی بے شمار شاخیں ہیں۔ فرمایا جب آپ علیہ السلام کی بے ادبی ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمام برباد ہو جائیں۔ گویا معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا ادب و احترام، آپ علیہ السلام کی محبت، آپ علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے کہ جب تک ایک آدمی آپ علیہ السلام کی ادب و احترام کو ملوث خاطر نہیں رکھے گا، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا کوئی عمل قبول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب غور کرنا یہ ہے کہ اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ گناہ سے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کا دیگر عمل ضائع ہو جائے، اس کا ثواب ختم ہو جائے۔ اعمال ضائع اگر ہوتے ہیں تو وہ کفر کے ساتھ ضائع ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی کافر ہو جائے گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، فرمایا عمل کرتے رہو، مشقتیں جیتتے رہو، اگر کافر ہو تو تمہیں جلتی اور جھلتی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ گویا اعمال کا ضائع ہونا کب ہے؟ جب انسان کا ایمان برباد ہو جائے۔ معلوم ہوا نبی علیہ السلام کی ذرا سی بھی بے ادبی ہو گئی تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ جب تمہارا ایمان برباد ہو گیا تو تمہارا ایمان نہ رہا، تم مرتد ہو گئے، تم کافر ہو گئے۔ جب تم کافر ہو گئے تو تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی علماء فرماتی ہیں ذرا سی بھی بے ادبی انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کو بھی آپ علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ دستور رہا کرتا تھا کہ جب آپ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ بیٹھتے۔ ایسے محسوس ہوتا کہ ان کے جسم میں روح ہی نہیں ہے، ایسی ادب کے ساتھ بیٹھتے
کہ معلوم ہوتا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حرکت نہیں کرتے کہ کہیں وہ اڑ نہ جائے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوئے وہ اس قدر ادب کو منحوظ خاطر رکھتے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بلانا مقصود ہوتا تو وہ نہ کنڈے کھٹکھاتے نہ آوازیں دیتے، اپنے ناخن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے ساتھ لگاتے واپس چلے آتے۔ اس لیے کہ وہ دربار ہے کہ جس کا ادب و احترام کا یہ عالم ہے کہ لے سانس بھی ایسا کہ دربار نبی، لے سانس بھی ایسا کہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے یہاں بہت بھی ادبی کا۔ اور آگے فرمایا رب العالمین نے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ جب وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو کیا کرتے ہیں بس کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ دیا، منتخب فرما دیا ہے۔ گویا ادب کرنے والے کا احترام بیان کیا، احترام کرنے والوں کا احترام بیان کیا، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان آیات طیبات کا نزول ہوا تو صحابہ کرام کے شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کہ گفتگو کا انداز یہ بن گیا کہ اس قدر آہستگی کے ساتھ گفتگو کرتے کہ بار بار ان سے پوچھنا پڑتا کہ وہ کیا کہتے ہیں، اتنا ادب اور اتنا احترام بنو کے خاطر رکھتے۔ اب ان حضرات کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، اور ساتھ فرمایا واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ آپ ذرا دونوں آیتوں میں ذرا غور کیجئے۔ پہلی آیت میں فرمایا آواز بلند نہ کرنا، پہلی آیت میں حکم دیا آواز بلند ہو گئی تو عمل ضائع ہو جائیں گے، پہلی آیت میں فرمایا تمہارا عمل ضائع ہو جائیں گے، یعنی بے ادبی کرنے کا وبال وعید بیان فرمائی، اور اس آیت میں ادب کرنے والوں کا مقام بیان فرمایا، ادب کرنے والوں کا صلہ بیان فرمایا، ادب کرنے والوں کا اجر بیان فرمایا۔ تو گرامی قدر حضرات محترم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و تعظیم یہ ہمارے ایمانیات کی پہلی جز ہے۔ جب تک ادب و تعظیم نہیں ہوگا انسان کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کرو؟ تعظیم اور توقیر کرو۔ تُعَذِّرُوهُ اور تُوَقِّرُوهُ یہ دونوں امر کے سیغے ہیں، اور ان کے معنی علماء فرماتے ہیں مبالغے کا معنی آتا ہے، جس کا مطلب ہے میرے محبوب علیہ السلام کی مبالغے کے ساتھ تعظیم کرو، مبالغے کے ساتھ توقیر کرو، حد سے بڑھ کر تعظیم کرو۔ اب یہاں پر حد سے بڑھنا کیا ہے؟ فرمایا حد سے بڑھنا یہ ہے کہ جو چیز کی طرف امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے حکم ارشاد فرمایا، صرف اس حکم کے مطابق اللہ ان کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، باقی جو بھی تعظیم تم شریعت کے دائرے کار کے اندر سمجھتے ہو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف منسوب کر دو۔ امام بوصیری فرماتے ہیں نا دعوت دہت النصارى فی نبیہم وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِیہ وَاحْتَقِمْ، فرمایا دعوت دہت النصارى فی نبیہم، فرمایا وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ یہ اللہ ہے، بعض نے کہہ دیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اور اللہ کا بیٹا نہ کہو، وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِیہ وَاحْتَقِمْ، اس کے بعد اس میں الہی کے ساتھ جو بھی مقام اور مرتبہ ہے وہ سب آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دو۔ اس لیے اللہ کی ہر عظمت، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، اور یہ توقیر آپ علیہ السلام کی حیات ظاہری کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے
بلکہ آپ نے صلوات و سلام کے ظاہری ہماری نگاہوں سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی قیامت تک ہمارے لیے اسی تعظیم و توقیر کا بھی حکم دیا گیا۔ آج بھی ایک مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ علیہ صلوات و سلام کا ادب اور احترام بجا لائے۔ یہی وجہ ہے ہمارے محدثین کرام رحمہ اللہ تعالی اجمعین کا یہ دستور رہا تھا کہ جب وہ آپ علیہ صلوات و سلام کی حدیث پڑھاتے، آپ علیہ صلوات و سلام کا ذکر کرتے، آپ علیہ صلوات و سلام کے خصائل بیان فرماتے، آپ علیہ صلوات و سلام کے تذکار کرتے، آپ علیہ صلوات و سلام کے معجزات کا ذکر فرماتے، تو حدیث کے بیان کرنے میں بھی وہ اسی طرح ادب ملوز خاطر رکھتے تھے جس طرح صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی آیات ظاہری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام ملوز خاطر رکھا کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت امام مالک ہے، امام دار الہجرت ہے، فقہ مالکی کے عظیم امام ہے، اہل سنت کے عظیم امام اور عاشق رسول ہے، ساری زندگی مدینہ المنورہ میں گزاری، زندگی بھر میں ایک حج ادا کیا اس بنا پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ المنورہ سے باہر مجھے موت نہ آ جائے، اگر مروں تو مدینے میں مروں، اگر تدفین ہو تو جنت البقیع میں تدفین ہو، اگر میری زندگی کے آخری سانس لے کر رہے ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روز اطہر میری نگاہوں کے سامنے پرانی دیواروں کو دیکھتے ہیں، ان کو بھروسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، سواری پر سوار نہیں ہوتے، قضائے حاجت کے لیے حدود مدینہ سے باہر جاتے ہیں کہ کہیں بھی آدمی نہ ہو جائے۔ اتنے بڑے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک باندھی رکھی، باہر سے اگر کوئی آدمی آتا آپ کی بارگاہ میں اور وہ کہتا کہ حضور میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، آپ مسئلہ اس کے سامنے بیان فرما دیتے، اور اگر وہ آنے والا یہ کہتا کہ میں نے حدیث سنی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سننا ہے، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو پھر اسے بٹھاتے، اسے انتظار کراتے، اندر جاتے، غسل کرتے، پاکیزہ اور صاف ستھرا لباس پہنتے، تخت بچھاتے، خوشبو وہاں پر روشن کرتے، اور اس کے بعد شاہانہ انداز میں اپنے سر پر عمامہ سجا کر وہ تخت پر بیٹھتے، اور پھر آدمی کو بلا کر سامنے ادب سے بٹھاتے، اور ادب سے بٹھانے کے بعد اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کیا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے محبت۔ اور جہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ حدیث کے درس کے دوران 17 مرتبہ بچھونے کا ہے، کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ۔ چہرہ زرد ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا، لوگوں نے کیفیت محسوس کر لی، لیکن عشق مصطفیٰ اور ادب حدیث کا یہ عالم تھا کہ ذرا سی بھی آپ نے حرکت نہیں کی۔ بعد میں پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ بچھونے کاٹا تھا، لیکن ادب حدیث کی وجہ سے، اور حدیث کا ادب کس کا ادب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے، کہ جن کی باتوں کا اتنا ادب ہے، ان کی ذات کا کتنا ادب ہمارے اکابرین ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ ہمارے اسلاف سے حضور کے ادب و احترام اور عشق مصطفیٰ کے یہ انداز چلے آ رہے ہیں، اور یہ ادب صرف ہماری ظاہری اس حالت میں ہی نہیں بلکہ ہر حالت میں ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ادب مصطفیٰ لازم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اجابت کرو، حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں دعوت دے، جب وہ تمہیں دعوت دے۔ اب یہاں پر غور فرمائیں، استجیبوا للہ وللرسول، یہاں پر پیچھے حکم ہے، حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں۔ یہاں پر آگے پیچھے ذکر اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، یعنی دو کا ذکر ہے، اور آگے فرمایا اذا دعاکم، جب وہ تم کو بلائے۔ یہاں پر دعا کا جو صیغہ ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، یہاں پر اصول کے مطابق تو ہونا ہی چاہیے گا۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں پر تسلیہ کا صیغہ کیوں نہیں ہے، کہ تسلیہ کی ضمیر لوٹتی اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت اور نکتہ یہ ہے کہ اللہ کا بلانا ہو
یا اللہ کے رسول کا بلانا ہو، یہ بلانا ایک ہی بلانا ہو، تو اللہ کا بلانا وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کا بلانا ہو۔ یہاں پر حقیقت سامنے جو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے، کیونکہ رب کو تو کسی نے دیکھا نہیں، رب کو تو براہ راست کسی نے سنا نہیں ہے۔ ہمارے رب کے احکام ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ فرمایا اذا دعاکم، اور یہاں پر اذا کلمہ عام ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے، یہاں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، تم نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو۔ فرمایا اذا دعاکم، جب وہ تمہیں کیا کرے؟ بلائے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا فرمائے۔ یہاں سے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول دے، وہ چیز اور اس پر عمل کرنا، اس میں ہمارے لیے زندگی ہے۔ حقیقی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے میں ہے، حقیقی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرنے میں ہے۔ اس زندگی میں انسان وہی حقیقی طور پر زندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ادب و احترام اور ان کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ اذا کا کلمہ عام ہے، اور حدیث مبارکہ بخاری کے اندر ہے، حضرت ابی بن کعب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، اور ایک روایت میں حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آیا ہے کہ نماز پڑھ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرتے ہیں، وہ حالت نماز میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے نماز ختم کی، مکمل کرنے کے بعد بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں میں نے جب بلایا تھا اسی وقت تم کیوں نہیں آئے؟ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا، آپ نے بلایا، میں نے نماز کو مکمل کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب وہ تمہیں بلائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی تم ہو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت سے معلوم ہوا، اور علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر ایک آدمی حالت نماز میں ہے اور نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بلاتے ہیں، اب اس پر واجب ہو گیا ہے کہ اپنی نماز کو چھوڑ کر فوراً بارگاہ رسالت امام علیہ السلام کی حاضری آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے آئے، اس لیے کہ نماز یہ بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور نماز کی حالت میں بلانا یہ بھی حکم اللہ کے رسول کا۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، حاضر خدمت ہوا، عرض معروض ہوا، حکم ارشاد ہوا، حکم کی تعمیل ہوئی، اور تعمیل کے بعد نماز کا کیا بنا؟ علماء نے لکھا جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے اپنی نماز کی تکمیل سبحان اللہ۔ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ میں یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، گرامی قدر حضرات محترم، نمازی نے نماز کی حالت میں آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی، بارگاہ رسالت امام میں حاضری دی، آپ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، حکم کی تعمیل کی، اور نماز نہیں ٹوٹی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر تو صراط مستقیم والے نے یہ لکھ دیا کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز میں یوں یوں ہوتا ہے۔ یہ کتنی گندی فکر ہے کہ یہ لکھ دیا کہ آپ علیہ السلام کا خیال نبی علیہ السلام کی طرف اپنے خیال کو لے جانا، نعوذ باللہ گدے اور فلاں کی خیال سے بدتر ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف قرآن اور حدیث کا حکم ہے کہ آپ علیہ السلام کیا ادب و احترام، آپ غور فرمائیے کہ جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ادب کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ احترام کے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے حاضر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب خیال کیا، یہاں پر تو سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، اور اس کے باوجود ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ یہاں پر تو میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظہری کے آخری ایام تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے۔ ایک دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کی طرف اشارہ کرتا چلا جا رہا ہوں کہ جب اپنے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا، صحابہ میں ہلچل مچ گئی،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، اتنا کچھ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ تو آپ یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز میں خیال ادب و احترام کے ساتھ آنا، یہ تو تکمیل نماز کا ذریعہ۔ یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں، آپ نماز کے اندر آپ کو ایک آدمی سلام کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، نماز ٹوٹے گی کہ نہیں؟ آپ نماز کے اندر ہیں، آپ کسی اور کو سلام کرتے ہیں، آپ کی نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، آپ علیہ السلام کا ادب کتنا بلند ہے کہ حالت نماز میں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ادب و احترام کا ہمیں حکم دیا گیا، یہاں تک کہ جب آپ نے قیام کر لیا، جب آپ نے رکوع کر لیا، جب آپ نے سجدہ کر لیا، پہلی رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت پڑھ لی، 2 رکعتوں کے آخر میں یا 4 رکعتوں کے آخر میں آپ کہاں بیٹھے؟ تحیات میں بیٹھے، تشہد میں بیٹھے، اب ساری نماز کا اختتام ہو رہا ہے، دنیا والوں کو سلام کیا، نماز ٹوٹ گئی، یہاں پر حکم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سلام کی، سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام ہو، عرب والا بھی، عجم والا بھی، شمال والا بھی، جنوب والا بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا بھی اور آج اس صدی میں بھی ہر آدمی حضور کی بارگاہ میں بصیغہ خطاب قصدن حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہیے یہ تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، لیکن یہاں پر نہ سلام کریں تو نماز پھر ٹوٹتی ہے، واجب ہے نماز کے اندر بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں سلام پیش کرنا۔ اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یہ تو حقائقاً، یہ انشاء نہیں، یہ عقائد یہ ہے کہ یہ تو اشارہ ہے اس عرض و معروض کی طرف کہ جب شب معراج نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، رب العالمین نے فرمایا ہے نبی تجھ پر سلام، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، اللہ اکبر۔ رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں شب معراج سلام جب بھیجا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے ساتھ سب انبیاء کو بھی ملا لیا، سبحان اللہ، غلاموں کو بھی ملا لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں پر کیوں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اس کی عقائد ہے، لیکن یہاں پر یاد رکھے ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے، ہمارے محدثین نے یہاں پر وضاحت فرمائی کہ یہاں پر عقائد نہیں ہے، بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں احضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات کو اپنی ذات میں، اپنے ذہن میں حاضر ناظر جان اور جان کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر السلام علیکم ایھا النبی۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو کیا حکم ہے؟ عبادت کا عام ترین مقام منصب کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ سجدہ ہے، اللہ اکبر۔ جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، وہ عرض معروض کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا۔ علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں جب تشہد میں بیٹھا تو یہ جو حکم ہے نا انت عبد اللہ کانک تراہ، اپنے رب کی عبادت کر گویا کہ تو رب کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو یہ تصور نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں پر مقربین بارگاہ الہی، وہ جو رب کی بارگاہ میں ایسی عبادت کرنے والے ہیں کہ جو رب کو گویا کہ یوں تصور ہے کہ رب کو دیکھ رہے ہیں، جب تشہد میں بیٹھے تو حریب بارگاہ الہی میں پہنچ گئے، رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی جنگوں میں وہ جناب ایسے جناب حاضر ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب انہیں مقام قرب ملا تو ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ رکوع کس کے وسیلے سے ملی، یہ سجدے کی لذتیں کس کے وسیلے سے ملی، یہ قرب بارگاہ الہی کس کے وسیلے سے ملا، یہ نماز کی قبولیت کا مقام کس کے وسیلے سے ملا۔ جب یہ ذہن میں آیا تو فوراً دیکھا کہ حضور رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں حاضر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ الہی میں حاضری تو ہر وقت حاضر ہی حاضر ہے۔ تو وہاں
السلام پیش کر دیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی، رب کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں بھی حضور کا ادب ہمارے لیے کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام۔ اور پھر یہ بھی ذرا غور کیجئے کہ خیال کی بات کیسی عجیب بات کر دی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دی۔ یہاں پر کیا نماز میں جب آپ وہ آیتیں پڑھیں گے جس میں نبی علیہ السلام کا اسماء مبارک ہے، تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ادب کے ساتھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب آپ پڑھو گے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جب آپ وہ آیات پڑھیں گے جس میں مقام مصطفیٰ کا ذکر ہے اور مرتبہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، بلکہ قرآن کی ہر آیت جب پڑھو گے، جب رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے، قیام کرو گے، تو ہر عمل میں تمہیں حضور کا خیال آئے گا۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو قیام میں بھی حضور کی قیام کا خیال، رکوع میں نبی علیہ السلام کے رکوع کا خیال، سجدے میں نبی علیہ السلام کے سجدے کا خیال، تشہد میں نبی علیہ السلام کے تشہد کا خیال، قرات میں نبی علیہ السلام کے قرات کا خیال۔ جب تک خیال حضور نہیں ہوگا تو قرب حضور بھی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ یہ انسان کے لیے وہ بنیادی چیز ہے جس کے بغیر نہ انسان کی نماز قبول ہے، نہ انسان کا روزہ قبول ہے، نہ انسان کا حج قبول ہے، نہ انسان کی زکوٰۃ قبول ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ اسی لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ وہ اللہ اکبر نبی علیہ السلام کا ادب و احترام ہے کہ عملاً صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھایا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ادب جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے نزدیک بھی تمام اعمال کا دار و مدار محبت مصطفیٰ کی، ادب مصطفیٰ تھا، احترام مصطفیٰ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ادب مصطفیٰ کا یہ عادت تھا کہ نبی علیہ السلام کے ادب کے بغیر، احترام کے بغیر، تعظیم و توقیر کے بغیر، آپ علیہ السلام کی دیدار کے بغیر جن کا ایک لمحہ تک نہ گزرتا تھا۔ اور وہ تو فرمائیے کہ آپ کے ادب کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا بھی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، ادب کیا جاتا ہے، جس کی محبت کا ذکر ہے، تو اس کے باوجود سے بھی محبت کی جاتی ہے، اس کی اولاد سے بھی محبت کی جاتی ہے، ان کے دوستوں سے بھی محبت کی جاتی ہے، ان کے متعلقات سے محبت کی جاتی ہے، ان کے دیار پاک سے محبت کی جاتی ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کی جاتی ہے۔ بدر کے موقع پر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا، ماموں بھائی آپ نے سامنے ہیں، باپ اور بیٹا آپ نے سامنے ہیں۔ بدر کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جب اسلام لائے تو عرض کرنے لگے حضور بدر میں آپ ہمارے میرے سامنے آ گئے، میں کافروں کے لشکر میں اس وقت تھے، اسلام نہیں لائے تھے، کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے، لیکن باپ سمجھ کر میں نے آپ سے پیرو نہیں کی، آگے پیچھے ہو گیا۔ صدیق اکبر فرمان لگے بیٹا اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میری تلوار سے بچ کر نہ جا سکتا۔ ابا جان کیا شفقت فکری بھی آج نہ ہوگی؟ فرمانے لگے ہرگز نہیں، اس وقت تم میرے محبوب علیہ السلام کے دشمنوں کے لشکر کے اندر تھے۔ یہی کیفیت دیگر صحابہ کرام کی بھی بدر میں، احد میں اور دیگر مواقع پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یہ کتنا عشق مصطفیٰ تھا صحابہ کرام علیہ رضوان میں۔ اللہ پر ایک واقعہ بیان کر کے اپنی معروضات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، وگرنہ یہ سلسلہ تو ایک طویل ترین سلسلہ ہے۔ حضرت زید بن دسنہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، کفار مکہ نے انہیں گرفتار کرنے کے بعد انہیں قتل کرنے کے لیے حرم کی زمین سے باہر تنعیم کی طرف لے جانے لگے۔ ہر طرف کفار کا بہت بڑا گروہ ہے، کافروں کی نظریں گور گور کر انہیں دیکھ رہی ہے، دور دور تک کوئی ان کے ساتھ محبت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اسی اثناء میں کافروں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا اور ان کے ایمان کا امتحان لیا
کہنے لگے کہ زید اب تو تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کو قتل کر دیا جائے اور تم آرام اور سکون کے ساتھ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت زید آگے سے کیا کہنے لگے؟ وہ کیا فرمانے لگے کہ تم میرے ایمان کا امتحان لے رہے ہو، خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے اس چھوڑنے کے بدلے میں میرے آقا علیہ السلام کو اپنے مقام پر جہاں اب تشریف فرما ہے وہاں بھی آپ علیہ السلام کو یہ کانٹا تھا، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اب جب یہ بات سنی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہنے لگے واللہ ما رأیتو اصحاب احدا یحبہ کما یحب اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم ہم نے کسی کے ساتھیوں کو اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ گرامی قدر حضرات غور فرمائیے، جان جا رہی ہے، موت سامنے ہے، پتہ ہے چند لمحوں کے بعد مجھے قتل کر دیں گے، لیکن اتنی جرت کے ساتھ محبت اور ایمان کا اتنا بلند مقام و مرتبہ کہ تم کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میری جگہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، میں تو یہ بھی نہیں برداشت کرتا کہ میرے چھوڑنے کے بدلے میں میرے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو ایک کانٹا تک چبھے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ ان کی محبت تھی۔ بہت کا موقع ہے، ایک صحابیہ خاتون ہے، ان کو بتایا گیا تمہارے والد شہید ہو گئے، کہنے لگی مجھے بتاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھی تو ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ تیرا خامن فوت ہو گیا، کہنے لگی رہنے دو، بتاؤ کہ مجھے میرے آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ پھر آگے بڑھی تو ایک اور ملا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگی کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ وہ صحابیہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ مجھے بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ جب بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام خیریت سے ہیں، آرام اور سکون پھر بھی نہیں آیا، کہنے لگی کہ ارونی ہے، مجھے دیدار کرو میرے آقا علیہ السلام کا کہ میں آپ علیہ السلام کا دیدار کروں۔ جب دیدار کیا تو اس کے بعد وہ صحابیہ خاتون فرمانے لگی کہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں، باپ شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں، بیٹا شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں، بھائی شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر اپنا والد بھی قربان کر دیا، اپنا بھائی بھی قربان کر دیا، اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا، اور یہ وہ حقائق ہے کہ انہی حقائق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو مقام اتنا عرفہ والا مقام عطا فرمایا۔ ان کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ ناموس رسالت پر اور عزت رسول پر جب وہ نکلتے تھے تو وہ جہادوں میں، وہ غزوات میں خدا کی قسم واپس آنے کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے جتنا شہادت کو اپنے لیے پسند کرتے تھے، سبحان اللہ، جتنا قید و بند کی صحبتوں کو اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کئی واقعات ایسے ہیں کہ جب جہاد کے لیے نکلتے تھے دوسروں سے دعائیں کراتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ اس جہاد میں مجھے شہادت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جن غلاموں کی آقا علیہ السلام کے عشق و محبت کا یہ عالم ہو کہ ہر وقت اپنی زندگی کو ہتھیلی پر رکھ کر، موت کو اپنی نظروں میں سامنے رکھ کر، اپنی موت کو اپنی زندگی سے زیادہ
شہادت کو اپنی زندگی کے زیادہ محبوب رکھے تو پھر اس قوم کے سامنے کہاں کیسروں کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں، کہاں دنیا کی پاوریں ٹھہر سکتی ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی وہ صحابہ کرام کے غلام اسی تاریخ کو رقم کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں، حضور کی محبت پر مسکرا رہے ہیں، کیا تو غم کی سہولتوں سے گزر رہے ہیں لیکن پھر بھی مسکرا رہے ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، مسکرا رہے ہیں۔ اور ہم نے تو وہ آدمی بھی دیکھے کہ تشدد اتنا کیا گیا کہ ہاتھ سوج گئے، پاؤں سوج گئے، گولیاں جسم سے نکل گئی، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے لبیک کا ترانہ چھوڑ دو، لیکن وہ آگے سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ نہ قید و بند کی شبدوں کی کوئی فکر ہے، نہ شہادتوں کی کوئی فکر ہے، نہ دنیا کے مال و دولت کے جانے کی کوئی فکر ہے۔ اگر فکر ہے تو ناموس رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی فکر ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جس نے دین اسلام کو زندہ رکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو جس قوم کے اندر اور ہمارے اکابرین سے جن مسلمانوں کے اندر اور سنیوں کے اندر ہمارے اکابر و سلاف کا یہ جذبہ وراثتاً جو ملا ہے، یہ جذبہ کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی بھی دنیا کا ظلم اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے۔ وہی تو آزمائش ہے نا کہ جو زید سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں میں اپنی زندگی نہیں چاہتا، میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت چاہتا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات محترم، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عشق و محبت یہی ہے کہ جو قیامت تک ہمارے دین کو زندہ اور سلامت رکھے۔ اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں سے یہ عشق ہم تک پہنچا اور ہم سے آگے ہماری اولادوں تک بھی پہنچتا رہے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو، میری محبت کا درس اپنی اولادوں کے دلوں میں بھی ڈالو۔ علموا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ کتنی چیزوں؟ 3۔ اور سے بولی، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا حکم دو، اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی تربیت کرو، اپنی اولادوں کو اپنے سامنے بٹھاؤ، اور بٹھانے کے بعد یہ 3 چیزیں بول کر ان کے دل کے اندر اور ان کے جسم کے اندر جناب والا پلا دو ان کو۔ اور وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے جام اپنی اولادوں کو بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام اور محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بڑھ کر بیٹے نہ دنیا ہے، نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ خاندان ہے، نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ دنیا والوں کے جناب معاملات زندگی ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سب کچھ ہے۔ اپنی اولاد کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی تعلیم دو۔ لیکن اب آپ کی اولادوں کو آپ کی محبت کی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ محبت والوں سے ملے گی، جن کے ہاں محبت کا یہ معیار ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنے بھائی جیسا، اپنے بڑے جیسا، گاؤں کے چودھری جیسا جو مرتبہ دینے پر تلے ہوئے ہیں، وہ آپ کی اولاد کو محبت نہیں سکھائیں گے۔ میں تجرباتی طور پر ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، بات اگرچہ طویل ہو گئی۔ کوٹا کے اندر ایک قاری صاحب مجھے ملے اور ملنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ ایک گھر کے اندر مجھے گھر والوں نے بلایا اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میرے بچوں کو تم کیا کرو کہ ٹیوشن پڑھاؤ، قرآن مجید پڑھاؤ۔ اب میں وہاں پر گیا، جانے کے بعد میں نے وہاں ان سے نماز سنی، ان سے پہلے جو قاری صاحب آتے تھے اور انہیں نماز پڑھائی۔ وہ نماز کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ التحیات میں یہ سنا رہے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایسے لوگ جب تم اپنی اولادوں پر مقرر کر دو کہ جو تمہاری اولادوں کو نمازیں اور قرآن پڑھانے میں بھی خیانت کا مظاہرہ کرے تو وہاں پر محبت رسول کیا کہا ہے؟ وہاں تو ایمان کے بگڑنے کا خطرہ ہوگا۔ محبت والوں کی مسجد ہوگی، محبت والوں کا درس ہوگا، عشق والوں کا جناب مجمع ہوگا، عالم اہل سنت ہوگا، جس کے دل میں حضور کی عظمت کا تعظیم کا وہ جناب طریقہ کار ہے جو صحابہ سے وراثت چلا رہا ہے، تو وہاں تمہاری اولادوں کو ادب ملے گا، احترام ملے گا۔ اس نقطے کی طرف توجہ کی ہمارے لیے ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے۔ حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کی تعلیم دو۔
وحب آل بیتہ، سبحان اللہ. اپنی اولادوں کو نبی علیہ السلام کی آل بیت کی محبت کی تعلیم، اس لیے کہ وہ حضور کے گھر والے ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور یاد رکھو کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت کا ادب یہ محبت رسول ہے، وہاں پر حضور کے صحابہ کا ادب یہ بھی محبت ہے. حضور کے محبوب کی آل سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب کے جانوں سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب کی ہر نسبت والی چیز سے محبت ہوتی ہے. ہاں، تلاوت القرآن. اور تیسری بات فرمائی کہ اپنی اولادوں کو قرآن کی تلاوت سے پڑھو، اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھو، اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنو، اپنی اولادوں کو قرآن کا عالم بنو، اپنی اولادوں کو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پڑھو، اپنی اولادوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف راغب کرو. جب یہ تین چیزیں تم اپنی اولادوں کو سکھا دو گے تو پھر تمہاری اولادوں کو رسول اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی، ادب و احترام پیدا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام نصیب فرمائے. ایک مثال چند ایک بات آپ کے سامنے بیان ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اس میں اگر ہم سے کوئی کوتا